الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی آپ تفسیر سن رہے ہیں. یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالی ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے ہیں. یہ رات اور دن کی بدلی ان لوگوں کے لیے جو دھیان دیتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں. اس میں ان کے لیے بہت کچھ ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں. ہم لوگوں نے کائنات میں رہ کر چیزوں کو برتنا شروع کیا ہے، دھیان نہیں دیتے. یہ
انسان کو عقل، تمیز، شعور ملا ہے۔ تھوڑا سا دھیان دیجیے گا، ایک لفظ کہنے لگا ہوں، شور۔ شور کرتے ہیں نا ہم، عین کا اضافہ کر دے تو شعور ہو جائے گا۔ شعور اور شور میں صرف عین کا فرق ہے، عین نکال دیں تو شور رہ جاتا ہے، عین آ جائے تو شعور ہو جاتا ہے۔ یہ عین علم کا سمجھ لو، یہ عین علی کا سمجھ لو، یہ عین ہمیں آگہی دیتا ہے، ہم دھیان نہیں دیتے۔ اگر ہم دھیان دیں تو ہمارے لیے کائنات کی ہر چیز میں بہت کچھ ہے۔ اللہ تعالی کی پہچان، ہم صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، 50 60 70 80 سال عمر مل گئی، گزار دی، دھیان ہی نہیں دیا۔ یہ دن کا اجالا، یہ دھوپ، اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ یہ رات کا اندھیرا، یہ رات اور دن کی بدلی، اس کو عقل والا، علم والا دھیان دیتا ہے، اور پھر اس کو جو فائدے ہوتے ہیں اس پر وہ رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ ہمیں شکایت کی عادت ہے، کرنا کیا چاہیے؟ شکر، شکوہ نہیں، شکر کرنا چاہیے۔ غافل رہ کر ہم بہت سی چیزوں سے محروم رہتے ہیں۔ ہو سکے تو دھیان دیجئے، اللہ کی پہچان ہے، اس میں کائنات کے راز ہیں، ہر چیز ہمیں، ہر ورق، پتا کہتے ہیں ورق، ہر پتا بھی اللہ کی معرفت کروا رہا ہے اگر دھیان دیں تو، لیکن ہم دھیان نہیں دیتے۔ مومن کے لیے اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی ان نعمتوں پر توجہ کرے اور ہر چیز پر شکر کرے۔ آگے فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے، وہ بندے کہ زمین پر خرامہ خرامہ آہستہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے ایک بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ ایک سلام ہوتا ہے تحیت کا، یا کسی کی آپ پذیرائی کرتے ہیں اہمیت کے حساب سے، اسلامی سلام، ایمانی سلام، عقیدت کا سلام، محبت کا سلام، تعظیم میں سلام کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے بس بھائی مہربانی جان چھوڑو، یہ وہ والا سلام ہے، بات نہیں کرنی، بحث نہیں کرنی، فضول دماغ نہیں ہے۔ اب جو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے رحمان۔ کیا؟ آپ لوگ رحمان کہتے ہیں، اصل لفظ کیا ہے؟ رحمان، الرحمن۔ جب ہم اللہ کا کوئی نام پکاریں گے تو الف لام لگائیں گے، الرحمن، یا پھر یا لگائیں گے، یا رحمان۔ رحمان کے بندے تو اللہ کا صفاتی نام ہے۔ ہم سب کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ مگر یہاں وعباد الرحمن،
تو اب وہ خاص بندے مراد ہیں جو خواہشات کے بندے نہیں ہیں، خواہشات کے غلام نہیں ہیں، شیطان کے، نفس کے، خواہشات کے بندے نہیں ہیں، بلکہ رحمان کے بندے ہیں۔ وہ مخصوص بندے ہیں، ان کی خاصیت ہے، یہ ان کی خصوصیت کے حوالے سے یہ مخصوص بندے ہیں۔ ویسے تو سبھی رحمان کے بندے ہیں، لیکن جب اللہ ان کے لیے فرما رہا ہے تو اب یہ مقبول بندوں کی بات ہے، خاص بندوں کی بات ہے۔ ان کی نشانی کیا ہے کہ وہ زمین پر جب چلیں گے تو طمانینت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلیں گے، اکڑ کر نہیں چلیں گے۔ ہونن عربی کا لفظ ہے، انسان کی وہ کیفیت کہ اسے کسی وجہ سے طبیعت پر بوجھ محسوس نہ ہو۔ ہین، لین، یہ لفظ عربی والے جانتے ہیں، نرم نرم چال ہوگی، اکڑ والی چال اونچی گئی نہیں ہوگی۔ ایک کم عمر جسے آپ کہتے ہیں نوجوان یا جوان، اس کی عمر ہوتی ہے، وہ تیزی سے بہت چلے گا، اس کی چال میں فرق ہوگا۔ ایک ادھیڑ عمر کا یا زیادہ عمر کا آدمی، اس کی چال میں فرق ہوگا، تو یہ تو عمر کی وجہ سے ہے۔ لیکن رحمان کے بندوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، ان کی چال نرم ہوتی ہے، وقار والی ہوتی ہے، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کیا مطلب کہ وہ متواضع ہوتے ہیں، انکساری والے ہوتے ہیں، بندے سادگی والے ہوتے ہیں، عاجزی والے ہوتے ہیں، وہ اپنی توجہ بیکار کی باتوں کی طرف لگاتے نہیں۔ وہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی کائنات میں گم رہتے ہیں، ان کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ حدیث شریف بتائی جاتی ہے کہ مومن نہایت نرم اور رقیق ہے۔ یہ رقیق کا لفظ دو طرح بولا جاتا ہے، ایک قاف کے ساتھ جو نقطوں والا قلم والا قاف ہے، اور ایک کوے والا کاف، دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ رقیق نرمی کو کہتے ہیں، رقیق کہیں گے کوے والے کاف سے تو اس کے معنی اور ہو جائیں گے، اس کے معنی میں سخت آئے گا، برے معنی میں آئے گا۔ جیسے اونٹ کی ناک میں نکیل ہو اور اسے پکڑ کر باندھ لیا جائے تو سر جھکائے، نکیل کا اشارہ کریں، بیٹھ جائے، مڑ جائے۔ مومن کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ نرم، عاجزی والی۔